علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولا تطیع منہم عاصما او کفورا، اور کسی ناشکر گناہگار کی بات مت ماننا۔ لیکن مقلدوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایسے ان پڑھ جاہل کی بات کو مانتے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے پڑھ بھی نہیں پاتا، جو صحیح ڈھنگ سے دیکھ بھی نہیں پاتا، صحیح ڈھنگ سے سمجھ بھی نہیں پاتا، اور اسے انہوں نے مفتی بنا دیا اور اس کی اندھی تقلید کرنے لگے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اسے کوڑی کا علم نہیں، بات کروڑوں کی کرتا ہے۔ اپنے امام صاحب کے دفاع میں اس نے امام ذہبی کو دلیل بنایا، اور جب میں نے ایک آسان سے اصول میں اسے پھنسایا کہ بھائی متقدمین کی بات کو چھوڑ کر تم متاخرین کی بات کیوں لے رہے ہو، کیونکہ اصولی قاعدہ ہے کہ جس مسئلے متقدمین ہیں تو اس مسئلے متقدمین کا موقف دیکھا جائے گا، نہ کہ متاخرین کا۔ اور جو متقدمین کو چھوڑے اور متاخرین کا موقف اپنائے وہ کیسے سلفی ہو سکتا ہے؟ وہ تو خلفی ہے، کوفی ہے۔ تو یہ کوفی ہے، عبداللہ خان کوفی خلفی، اپنے آپ کو سلفی بھی کو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اس نے ایک پوسٹ بنا دیا کہ ندیم برہان پور نے تاریخ الکبیر کو قرآن کہا، تو بس تکفر میں نے کب کہہ دیا۔ بس بیچاروں کا یہی کام ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہوتا نا تو بھئی ایسے ہی کسی پہ بھی کچھ بھی بول دو، کوئی بھی مسئلہ گھڑ لو، اس پر پوری کتاب لکھ دو۔ پھر کہتا ہے کہ علامہ شمس الدین ذہبی شافعی رحمہ اللہ کو ناقدین کی فہرست سے خارج کر دیا۔ افسوسناک، جبکہ اس فن میں جو علامہ ذہبی رحمہ اللہ کو اللہ نے علم دیا ہے شاید ہی کسی کو دیا ہوگا۔ دیکھیے بیچارے کے پاس دلیل تو ہے نہیں، بس وہ فضیلت بیان کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ متقدمین ہیں، اور کیا الزام لگا رہا ہے کہ متقدمین کی فہرست سے میں نے امام ذہبی کو خارج کیا ہے نا۔ چلیے ہم اس پر دلائل دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی جہالت آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک ایک بات میں یعنی اصولی علمی عقیدے کی 10 غلطیاں کرتا ہے۔ اس کا حال دیکھیے کہ میں نے اس کو اسکرین شاٹ دیا، متقدمین اور متاخرین کون ہوتے ہیں، تو اس نے ایک رٹا مارا ہے، کون سی کتاب ہے؟ دیکھیے آپ نے یہاں پر اس کا ہے، کون سی کتاب ہے بھیا؟ اب چونکہ اس میں کس کا قول تھا؟ امام ذہبی کا تھا کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاضل تیسری صدی کو قرار دیا۔ تیسری صدی سے قبل تک کے علماء کرام متقدمین، تیسری صدی کے آغاز کے بعد علماء کرام متاخرین کہلائیں گے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ امام ذہبی خود کہہ رہے ہیں۔ امام ذہبی نے اپنے آپ کو متقدمین میں نہیں شمار کیا ہے، متاخرین میں شمار کیا ہے، تو اس ظالم نے مجھ پہ کیا الزام لگا کہ ندیم نے امام ذہبی کو متقدمین میں سے نکال دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ بیچارہ جاہل تو ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، اس کو ہم سب سکھاتے، ہم سارے دلائل دیتے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی کتاب ہوتی ہے، کون سی بات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ہم سکھاتے۔ اب بولتا ہے کون سی کتاب سے ہے بھیا؟ چلو ہم اس مطالبے کو بھی ہم نے پورا کر دیا کہ کون سی کتاب سے۔ دیکھیے یہ دیوبند بکس ہے، کون سی؟ دیوبند بکس۔ اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ علامہ ذہبی نے میزان متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاضل تیسری صدی کا شروع قرار دیا ہے۔ یہ بات کون بول رہا ہے؟ دیوبند بکس، دیوبند والے۔ اور کتاب کون سی ہے؟ میزان میں کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ذہبی۔ پھر بھی یہ اجہل کیا بولتا ہے؟ کتاب کا نام مصنف کون ہے بتا۔ اب اس اجہل کو دیوبند کی بک سے بتایا جا رہا ہے تو بھی یہ پڑھنا نہیں جانتا، اس کے لیے الف بھی بھالا ہے، اس کے سامنے الف آتے اسے بھالا سمجھتا ہوگا۔ اتنا واضح اسکین دینے کے بعد بھی وہ کیا بولتا ہے؟ کتاب کا نام بتا۔ اب بھلا بتائے، یہ مقلدوں کا یہ مفتی ہے، اس کا پڑھنے کے معاملے میں یہ حال ہے تو عام عوام کا کیا معیار ہوگا؟ تو آپ نے سنا محترم ناظرین، اور آپ اس آڈیو کو بھی سن سکتے ہیں اور ہم آپ کی غلط فہمی کو اب اور دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر وہ آڈیو سنے ہوں گے تو جب میں نے یہ حوالہ دیا، اوپر کا اسکین دیکھیے، پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوپر کا جو اسکین ہے، جب میں نے اس کو یہ دیا تو یہ جاہل کیا سمجھا کہ ہم جیسے اس کے جیسے بنا سر پیر کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ہم اس سے کھیلتے ہیں، ہمارا کھلونا ہے۔ میں نے اس کو پہلے ایک اسکرین شاٹ نکال کے دیا جس میں سے حوالہ جو نیچے اس میں حاشیے میں دیا رہتا ہے وہ نہیں دیا، اس کی مزہ لینے کے لیے۔ اس میں امام ذہبی کا وہی قول ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا۔ تو یہ جاہل نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ آڈیو میں سنو کہ کس یہودی کی کتاب سے تو نے حوالہ دیا۔ دیکھیے اصولی قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہاتھو برہانکم کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، یعنی
ان کی ہی کتاب سے حوالہ دینا، ان کی کتاب سے دلیل دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، سنت رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لاؤ تمہاری کتاب میں کوئی دلیل ہے ایسی، تو ان کے گھر سے دلیل دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے دیکھیے دیوبند کی بک سے دیا، آپ نیٹ پر جائیں گے متقدمین اور متاخرین لکھیں گے تو دیوبند کا یہ فتویٰ ڈلا ہوا ہے نیٹس پر۔ کس کی بک ہے؟ نیٹس کی۔ عبداللہ اس کو کیا کہہ رہا تھا؟ بولا کس یہودی کی کتاب سے دیا؟ اب اس میں دیکھیے دیوبند والے کیا کہتے ہیں، متقدمین اور متاخرین، فقہ میں متقدمین اور متاخرین اور سلف خلف کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا فرق یہ ہے کہ متقدمین وہ حضرات ہیں جنہوں نے امام اعظم اور صاحبین کا زمانہ پایا، یعنی امام ابو حنیفہ صاحبین ان کے شاگردوں کے زمانہ پانے والے کو ہی دیوبند والے متقدمین کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ عبداللہ جاہل 700-800 ہجری کے امام ذہبی کو کیا بنا دیتا ہے؟ متقدمین بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کو سکھاتے ہیں جاہل کو، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو ہم بتاتے ہیں، سب سکھاتے ہیں ABCD کی طرح کہ دیکھ متقدمین 300 ہجری تک والوں کو کہتے ہیں، تو یہ اجہل الکائنات ہم کو بولتا ہے کہ اس نے امام ذہبی کو نکال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مانتا کہ اس نے زبردستی امام ذہبی کو اس میں گھسا دیا۔ اگر ہم نے نکال دیا تو یہ دیوبند والے تمہارے ابو جو بات کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم اور ان کے صاحبین کا زمانہ پایا وہ متقدمین ہے، تو کیا تو یہ بولنے کی جرت کرے گا کہ دیوبند والوں نے متقدمین کی فہرست سے امام ذہبی کو نکال دیا؟ نہیں، اپنے ابو کے خلاف کیسے بولے گا؟ ہاں، انجانے میں اپنے ابو کو وہ یہودی بھی بول دے گا۔ کیا بولا تھا کہ کس یہودی کی کتاب سے دیا؟ تو وہ دیوبند بکس ہے، وہ ان یہودیوں کی کتاب ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اور ان سے فیض حاصل کیا، اور جنہوں نے ائمہ ثلاثہ کا زمانہ نہ پایا وہ متاخرین ہیں۔ کتنی واضح بات دیوبند والوں نے کہہ دی ہے کہ متقدمین وہی ہیں، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ 300 ہجری تک کے لوگ متقدمین ہیں اور اس کے بعد والے متاخرین ہیں۔ پھر دوسرا قول کیا ہے کہ امام محمد تک کے علماء کو متقدمین اور ان کے بعد سے حافظ الدین بخاری تک کے علماء کو متاخرین کہا گیا۔ امام حنیفہ کے شاگرد امام محمد تک کو متقدمین اور اس کے بعد والوں کو متاخرین۔ تو اب امام ذہبی کو تو دیوبند والوں نے نکال دیا متقدمین کی فہرست سے، تو یہ اجہل الکائنات، یہ آصف زدہ، یہ جہالت میں آسکر ایوارڈ پانے والا عظیم الشان جاہل کیسے الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ کہ ندیم نے امام ذہبی کو متقدمین کی فہرست سے نکال دیا؟ اور مزے کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی ان پڑھ اور جاہل عوام اس پر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی ہے۔ واہ کیا جہالت ہے۔ اب آئیے یہ حوالہ کون دے رہا ہے؟ یہ حوالہ دیوبند والے ہی دے رہے ہیں۔ کس کا دے رہے ہیں؟ علامہ ذہبی نے میزان متقدمین و متاخرین کے درمیان حد فاصل 30 صدی کا شروع کرا دیا ہے۔ 30 صدی سے پہلے تک کے علماء متقدمین اور اس کے بعد کے علماء متاخرین ہیں۔ لو بھائی خلاصہ یہ امام ذہبی نے بھی مان لیا میزان میں کہ 3 ہجری تک کے لوگ متقدمین ہیں اور اس کے بعد والے متاخرین ہیں، تو امام ذہبی نے خود اپنے آپ کو متقدمین میں شامل نہیں کیا ہے، نکال لیا ہے۔ تو یہ الزام مجھے کیوں دے رہا ہے کہ ندیم نے نکال دیا؟ آخر یہ ایسے بدنام اور الزام تراشیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی ایسی علمی دھلائی اور پٹائی کرتے ہیں کہ انہوں نے مدرسے میں جا کر جو 10-15 سال پیج صفحے کالے کیے ہیں، ان کی پوری محنت پہ پانی پھر گیا۔ یہ انسان بن کے مدرسے میں گھستے ہیں اور گدھے بن کر نکلتے ہیں مقلد۔ اور ان کی ان پڑھ عوام کو یہ بھی تصوی اصول نہیں معلوم ہے ولا تطع منہم آثما او کفورا کہ کسی ناشکرہ گناہ گار کی بات مت ماننا۔ اس جاہل اجہل کو جس کو نہ اسکین پڑھنا آتا نہ حوالہ پڑھنا آتا اور جس کو اتنے واضح دلائل دینے کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنی موٹی عقل کا ہوگا کہ دیوبند والے متقدمین میں امام ذہبی کو شمار نہیں کر رہے ہیں، خود امام ذہبی متقدمین میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہے ہیں، حوالہ دیوبند والے دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ اجہل دیوبند والوں کو یہودی کی کتاب بولتا ہے، لیکن اس کی ان پڑھ عوام جاہل عوام اس پر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی ہے، تو وہ کس قدر جاہل ہوگی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا ہندا بیٹا؟ آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں جب وضاحت کر رہا ہوں، میری بیٹی ہندا ایسے تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ وہ ایسے 7-8 مہینے کی بولی کس جاہل اجہل کے بارے میں پپا ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا ایسے ان مقلدوں میں جاہل ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ اب آپ بھی بڑے ہو کے ان کی ایسی بینڈ بجانا۔ تو آپ نے دیکھا محترم عظیم متقدمین کون ہے، متاخرین کون ہے؟ ہم نے عبداللہ دیوبند اجہل کو آج سکھا دیا، سمجھا دیا، پڑھا دیا۔ اب چونکہ ہم اس کے استاد ہو گئے اس کو سکھانے میں،
اب یہ ماتھا پیٹے گا، سر پیٹے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال برباد کر لیا اور مدرسے میں کچھ نہیں سیکھا. چھوٹی چھوٹی آسان سی باتیں اور اصول اس کو ندیم خان الحمدللہ سکھا دیتا ہے، جس پر یہ گھمنڈی تکبری گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. سب قبول کر سکتا ہے لیکن یہ قبول نہیں کر سکتا کہ یہ اہل حدیث سے سیکھ جائے، سمجھ جائے، حالانکہ اہل حدیث کا ہی گو کھا کے بڑا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے آصف زدہ سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.